السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی تفسیر مدارک کے دروس کا تسلسل جاری و ساری ہے، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 106 تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے 107 سے آج کے ہمارے اس درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم۔ جو واقعے کا تسلسل ہے اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے اسماعیل کا فدیہ بذبح عظیم، ایک عظیم دمبے کے ذریعے ہم نے حضرت اسماعیل کا فدیہ عطا کیا۔ ہوا ما یذبح، اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ ذبحن کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، یہ ذبحن اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ذبح کیا جائے، جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو ذبحن کہتے ہیں۔ مذبوح، شے مذبوح، وہ چیز جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو ذبحن کہتے ہیں۔ تو وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، هو الکبش الذی قربہ حابیل فقبل منہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذبحن سے مراد وہ دمبا ہے جس کو حضرت حابیل نے قربان کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کو قبول کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے جس دمبے کو قربانی کے لیے آپ نے پیش کیا تھا، فقبل منہ، اور وہ چیز آپ سے قبول کر لی گئی۔ وکان یرعی فی الجنتی، اور یہ جو دمبا آپ نے قربانی کے لیے دیا تھا یہ جنت میں چر رہا تھا، حتی فدی بہ اسماعیل، اور یہاں تک کہ اس دمبے کو اسی طرح رکھا گیا یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ کی جان کا فدیہ، حضرت اسماعیل کا فدیہ اس دمبے کے ذریعے دیا گیا۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ وعنہ لو تمت تلک الذبیحۃ لصارت سنۃ وذبح الناس ابناءہم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بھی مروی ہے کہ اگر یہ ذبیحہ مکمل ہو جاتا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے، لصارت سنتاً، تو یہ قیامت تک کے لیے سنت بن جاتی۔ وذبح الناس ابناءہم، اور لوگ اپنے اولاد کو اور اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے اور ان کو اس سنت کی اتباع میں اور اس سنت کی متابعت میں، اس کی اطاعت میں اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا پڑتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ حضرت اسماعیل کے جان کے عوض اور بدلے میں دمبے کو ذبح کر دیا گیا، اور اس دمبے کے ذریعے، عظیم دمبے کے ذریعے آپ کی جان کا فدیہ دیا گیا۔ اس کے ذریعے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، سب کے لیے اس بات کی آسانی ہوئی کہ وہ قربانی کا معاملہ جانور کو ذبح کر کے انجام دیتے ہیں۔ عظیمن کی تفسیر علامہ نصفی فرما رہے ہیں، ضخم الجثہ، یعنی جو بہت اچھے ڈھانچے والا ہو، جسم اچھا ہو، سمینن، یعنی جو موٹا ہو، ضخم الجثہ ہو، سمین موٹا ہو۔ وہی سنت فی الاضاحی، اب علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ قربانیوں کے معاملات میں سنت یہی ہے کہ ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے جو جسم کے اعتبار سے موٹا، طاقتور، مضبوط ہو، موٹا تازہ ہو، فربا ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی دو بکروں کی، دو جانور کی قربانی دیتا ہے اور لاغر ہوں، دبلے ہوں اور زیادہ فربے اور مضبوط نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو کے مقابل میں ایک ایسے جانور کی قربانی دینا زیادہ افضل اور بہتر ہے جو زیادہ فربا، زیادہ موٹا، زیادہ طاقتور ہو۔ ایک کی قربانی دینا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ دو جانور آدمی ایسے دے رہا ہے جو لاغر وغیرہ ہوں۔ ورویہ، اور روایت میں آتا ہے، انہ ہرب من ابراہیم عند الجمرۃ فرماہ بسبع حصیات حتى اخذه فبقیت سنۃ فی الرمی۔ ورویہ انہ لما ذبحہ قال جبریل اللہ اکبر اللہ اکبر، وقال الذبیح علیہ السلام لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، فقال ابراہیم اللہ اکبر وللہ الحمد، فبقی سنة۔ وقد استشهد ابو حنیفة رحمہ اللہ بهذه الآیة فی من نذر ذبح ولده
अन्नहु यल्ज़मुहु ज़ब्हु शातिन। अब फरमाते हैं, रिवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये जो दुम्बा लाया गया था, ये जमरे के पास ये दुम्बा भागने लगा और आपने 7 कंकरियाँ उसको मारी, यहाँ तक कि आपने उस तरह उसको पकड़ लिया। तो ये ता क़यामत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए, सबके लिए अल्लाह ताला ने इस बात को सुन्नत बना दिया है कि क़यामत तक जो है वहाँ पे रमी जिमार जिसको कहा जाता है, वहाँ पे जो कंकरियाँ मारे जाते हैं वहाँ पे मारे जाएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत को अदा करने के लिए। ये भी एक रिवायत है। वरुविया, और ये भी रिवायत में आता है, अन्नहु लम्मा ज़बहहु क़ाल जिब्रील, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बाह का मामला किया और उसके दुम्बे की गर्दन पे आपने छुरी को चलाया, तो हज़रत जिब्रील अल्लाह ताला की बारगाह से जब दुम्बे को लेकर आए और हज़रत इब्राहीम छुरी को चलाने लगे, तो हज़रत जिब्रील के ज़ुबान मुबारक से कलिमा जारी हुए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जैसे ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये देखा मंज़र, आपने फ़ौरी कह दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो आपने कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर जो है ये भी क़यामत तक के लिए सुन्नत हो गई। और हम इस बात को जानते हैं, हदीस मुबारक में ये बात अल्लाह के प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक इस तस्बीह को पढ़ना एक मरतबा, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना ये सुन्नत है। वक़द इस्तशहद अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आये मुबारका से ये इस्तदलाल किया है कि अगर कोई आदमी अपने बेटे को ज़बाह करने की नज़र करता है, अगर अपने बेटे को ज़बाह करने की नज़र कोई मानता है, तो अन्नहु यल्ज़मुहु ज़ब्हु शातिन, तो इस आये मुबारका के पेश नज़र उसको ये कहा जाएगा कि वो एक बकरी और एक दुम्बा ज़बाह करे, और एक दुम्बा जो है बेटे की तरफ से नज़र के हक़ में काफ़ी हो जाएगा। चूँकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से एक दुम्बे को ज़बाह किया गया और उसके ज़रिए आपके जान की हिफाजत की गई, तो आपने फरमाया इस वाक़ये से इस्तिदलाल करते हुए कि अगर कोई आदमी अपने बेटे को ज़बाह करने की नज़र मानता है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो एक दुम्बे को ज़बाह करे। अब इसके बाद एक बहस है जो अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, उसको तवज्जो से आप समाअत करें और क़ुव्वत इस्तिदलाल, उसमें दलाइल वगैरह का अंदाज़ भी देखें। पहले मैं इबारत पढ़ूँगा, इबारत को तवज्जो से सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसकी तशरीह की जाएगी। वल अज़हरु अन्न ज़बीह इस्माईलु व हुवा क़ौलु अबी बकर व इब्न अब्बास व इब्न उमर व जमाअत मिन अत्ताबिईन रज़ियल्लाहु अन्हुम लिक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना इब्नु ज़बीहैनि फ़अहदुहुमा जद्दुहु इस्माईलु वल आख़रु अबूहु अब्दुल्लाह वज़ालिका अन्ना अब्दुल मुत्तलिब नज़रा इन बलग़ बनुहु अशरतन अन यज़बह आख़िर वलदिही तक़र्रुबन वकान अब्दुल्लाह आखिरन फ़फ़दाहु बिमिअतिन मिनल इबिली वलिअन्न क़रनय अल-कब्श काना मनुतैन फ़िल कअबति फ़ी ऐदी बनी इस्माईला इला अन इहतरक़ल बैतु फ़ी ज़मनिल हज्जाज व इब्न ज़ुबैर व अनिल अस्मई रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल सअल्तु अबा अम्र इब्न अल-अला'i अन ज़बीह फ़क़ाल या अस्मई ऐन अज़ब अन्का अक़लुका व मता कान इसहाक़ बिमक्का वइन्नमा कान इस्माईलु बिमक्का अलैहिस्सलाम व हुवा अल्लज़ी बनल बैत मअ अबीहि वल मनहरु बिमक्का व अन अली व इब्न मसऊद वल अब्बास व जमाअत मिन अत्ताबिईन रज़ियल्लाहु अन्हुम अन्नहु इसहाक़ व यदुल्लु अलैहि किताबु याक़ूब इला यूसुफ अलैहिस्सलाम मिन याक़ूब इसराईलिल्लाह इब्न इसहाक़ ज़बीहिल्लाह इब्न इब्राहीम खलीलिल्लाह। अब यहाँ से अल्लामा इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ये समझा रहे हैं कि ज़बीह कौन है, ज़बीहुल्लाह कौन है, जिनके खातिर जानवर को ज़बाह करके, दुम्बे को ज़बाह करके जिनकी जान का फ़िदिया दिया गया, वो ज़बीहुल्लाह से मुराद कौन है। चूँकि इसमें इख्तिलाफ़ है, बड़ी तादाद है जुमहूर की जिनका ये नुक्ते नज़र है कि इससे मुराद हज़रत सय्यदुना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। एक जमात है दूसरी, वो भी सहाबा ताबीईन की जमात है, अइम्मा उलमा की जमात है, उनका ये नज़रिया है कि इससे मुराद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है और दोनों के दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंदान हैं। तो बाज़ ने ये मुराद लिया है और
بعض نے وہ مراد لیا ہے، اس کے بارے میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ تشفی بخش انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کو توجہ سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں والاظہر، زیادہ ظاہر، زیادہ واضح اور زیادہ نمایاں بات یہ ہے، تو زیادہ واضح اور زیادہ غالب قول یہ ہے ان ذبیح اسماعیل، کہ ذبیح جو ہے حضرت اسماعیل ہیں، وهو قول ابی بکر وابن عباس وابن عمر وجماعت من التابعین رضی اللہ عنہم۔ اور حضرت ذبیح اللہ کے بارے میں یعنی ذبیح جو ہے حضرت اسماعیل ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور تابعین کی ایک بڑی جماعت ہے جن کا یہ قول ہے کہ ذبیح سے مراد یہاں پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ انا ابن الذبیحین، اور یہی جمہور کا مسلک اور موقف ہے۔ انا ابن الذبیحین کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دو ذبیحوں کا شہزادہ، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں، ذبیحین کا فرزند ہوں، دو ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ فاحدہما، تو دو ذبیحوں سے مراد کیا ہے؟ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ ایک ذبیح سے مراد حضرت فاحدہما جدہ اسماعیل، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، والآخر ابوہ عبداللہ، اور دوسرے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں۔ وذالک، اور وہ کس طرح؟ تو فرماتے ہیں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان عبد المطلب نظر ان بلغ بنوه عشرة ان يذبح آخر ولده تقربا وكان عبد الله آخرا ففداه ب100 من الإبل ولأن قرني الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت في زمن الحجاج وابن الزبير۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اس بات کی نظر مانی تھی کہ اگر آپ کے صاحبزادے، آپ کے بچے ان بلغ بنوہ عشرتن، اگر آپ کے بچے 10 تک پہنچ جائیں، 10 کی تعداد کو پہنچ جائیں، اگر آپ کو 10 بچے ہو جائیں تو آپ اپنا آخری بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے قربان کر دیں گے۔ تو آپ نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ کی راہ میں اپنے آخری بیٹے کو قربان کر دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، یہ آخری بیٹے تھے۔ ففداہ ب100 من الابل، تو آخری بیٹے تھے، اور مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صاحبزادوں میں اور تمام جو حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں اور آپس میں یہ بھائی ہیں، حضرت عبداللہ کے جتنے بھی بھائی ہیں تمام میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صاحبزادے ہیں، تو وہ نور نبوت جو ہے آپ کے اندر موجود ہے، جو اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جلوہ گر ہونے والے ہیں، وہ نور آپ کے اندر چمک رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، بہت زیادہ بااخلاق تھے، اور خدا ترسی کے صفات آپ کے اندر تھے، بہت نیک تھے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے۔ تو قریش نے جب یہ چیز دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادوں میں ہر ایک میں ماشاءاللہ اوصاف ہیں، اور حضرت عبداللہ میں سب سے زیادہ اوصاف کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، خدا ترسی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضرت عبداللہ آگے ہیں، تو قریش مکہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا مشورہ دیا اور مطالبہ بھی کیا کہ ان کو قربان کرنے کے بجائے، حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے بجائے ان کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دیے جائیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے کے بارے میں جو نظر آپ نے مانی تھی، اس کی نظر آپ نے تکمیل کس طرح کی؟ ففداہ ب100 من الابل، آپ نے 100 اونٹ دے کر نظر کو پورا کیا اور آپ نے فدیہ دیا۔ ففداہ، آپ نے حضرت عبداللہ کا فدیہ دیا، اور ان کے جان کے عوض میں آپ نے فدیہ دیا، کس کو؟ 100 اونٹوں کو آپ نے فدیہ دیا۔ تو یہ ایک دلیل ہوئی کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین فرمایا، تو اس اعتبار سے یہ بات ہوئی۔
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. یہ بات بالکل پکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی ذریت میں سے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں. تو ایک تو ذبیح حضرت عبداللہ ہوئے, تو دوسرے ذبیح کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. تو یہ دلیل ہو گئی. اور دوسری دلیل علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل دے رہے ہیں, وَلِأَنَّ قَرْنَيْ الْكَبْشِ كَانَا مَنُوطَيْنِ فِي الْكَعْبَةِ فِي أَيْدِي بَنِي إِسْمَاعِيلَ إِلَىٰ أَنِ احْتَرَقَ الْبَيْتُ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ. آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ مینڈے کے دونوں سینگ, مینڈا تھا اس کے دونوں, وَلِأَنَّ قَرْنَيْ الْكَبْشِ مینڈے کے دونوں سینگ بنو اسماعیل کے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی چھت میں لٹکے ہوئے تھے. کانا منوطینی معلقینی, منوطینی کا ترجمہ کریں گے معلقین, ناتا ینوت نوتن معنی لٹکانا. کانا منوطینی دونوں لٹکائے گئے تھے فی الکعبۃ کعبے میں, فی ایدی بنی اسماعیل بنو اسماعیل کے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی چھت میں لٹکے ہوئے تھے. کیا ہوا؟ یہاں تک کہ الی ان احترق البیت, یہاں تک کہ حجاج بن یوسف اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت اللہ شریف کے جلنے کا جو واقعہ ہوا اس کے ساتھ وہ 2 سینگ بھی جل گئے. تو بنو اسماعیل کا ان 2 سینگوں کو کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ذبیح اللہ ہیں. وعن الاسمعی انہ قال, ایک بہت بڑا ادیب ہے اسمعی نے حضرت اسمعی سے یہ روایت ہے انہ قال کہ اس نے کہا سألت ابا عمرو ابن العلا, میں نے ابو عمرو ابن العلا سے پوچھا ان الذبیح, ذبیح کے بارے میں کہ ذبیح کون ہیں. تو جب میں نے یہ سوال کیا فقال یا اسمعی این عزب عنک عقلک, تو جب میں نے اسمعی سے, امام اسمعی فرماتے ہیں کہ میں نے جب ابو عمرو ابن العلا سے ذبیح کے بارے میں سوال کیا تو وہ تعجب سے یہ کہنے لگے کہ تمہاری عقل کہاں چلے گئی ہے, این عزب عنک عقلک, تمہاری عقل کہاں غائب ہو گئی ہے, کہاں زائل ہو گئی ہے, تمہارا دماغ کہاں ہے کہ یہ سوال کس طرح تم کر رہے ہو, تم کو شک کیسے ہوا اس بات پہ. وَمَتَى كَانَ إِسْحَاقُ بِمَكَّةَ, اور حضرت اسحاق علیہ السلام مکے میں کہاں تھے. وَإِنَّمَا كَانَ إِسْمَاعِيلُ بِمَكَّةَ, مکے میں تو حضرت اسماعیل تھے. وَهُوَ الَّذِي بَنَى الْبَيْتَ مَعَ أَبِيهِ, اور حضرت اسماعیل ہی ہیں جنہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. وَالْمَنْحَرُ بِمَكَّةَ, اور ذبح کا جو مقام ہے منحر قربان گاہ یہ بھی مکے میں ہے. تو حضرت اسحاق مکے میں نہیں تھے, حضرت اسماعیل مکے میں تھے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور قربان گاہ بھی مکے میں ہے. تو اتنے دلائل کے موجودگی میں, اتنے دلائل کے ہوتے ہوئے تمہارا ذہن اس بات کی طرف کیسے گیا کہ ذبیح کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا. یہ ابو عمرو ابن العلا نے حضرت اسماعیل کو یہ جواب دیا. یہ تو بات ہو گئی. تو قول اظہر کیا ہے؟ سب سے زیادہ واضح دلائل کی روشنی میں جو واضح نظر آتا ہے, اور دلائل بہت زیادہ جس کی تائید کرتے ہیں, جو روشن ہے, واضح ہے, کلیئر ہے, وہ علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ نے بیان کر دیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وعن علی وابن مسعود والعباس وجماعت من التابعین رضی اللہ عنہم انہ اسحاق, حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن سے یہ مروی ہے کہ ذبیح سے مراد حضرت اسحاق ہیں. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ کتاب یعقوب الی یوسف, اور ان کے دلائل میں یہ دلیل ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خط لکھا تھا وہ دلیل ہے. کیا ہے دلیل اس میں؟ حضرت یعقوب نے لکھا تھا من یعقوب اسرائیل اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ, ابن اسحاق ابن یعقوب اسرائیل اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ. تو آپ نے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ذبیح اللہ کا لفظ لکھا. تو حضرت یعقوب کا یہ لفظ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اسحاق جو ہے ذبیح اللہ, یہ ان کی دلیل ہے. لیکن دلائل کی روشنی میں یہی بات زیادہ واضح اور روشن اور زیادہ اتھینٹک معلوم ہوتی ہے, اور قول اظہر, قول اصح, زیادہ صحیح ترین قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذبیح جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. وفدیناہ وان وفدیناہ, اور ہم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے ان کا فدیہ دیا. اللہ نے فرمایا وفدیناہ, ہم نے فدیہ, اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ہم نے فدیہ دیا, جبکہ فدیہ دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جس کی طرف سے فدیہ عطا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فدیہ عطا کیا اور فدیہ دیا گیا کس کی طرف سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. تو فرماتے وَإِنَّمَا وَإِن كَانَ الْفَادِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ,
اگرچہ کہ فدیہ دینے والے ابراہیم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی طرف فدینا کی نسبت کی، واللہ تعالیٰ هو المفتدی منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی طرف سے فدیہ عطا کیا گیا۔ کیوں کہا گیا پھر ایسا وفدیناہ؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ مجاز عقلی کے طور پر ہے، لِأَنَّهُ الْآمِرُ بِالذَّبْحِ، کیونکہ ذبح کا حکم دینے والا اللہ ہے، تو ذبح کا حکم دینے والا اللہ ہے، اس لیے ذبح فدیے کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ تو کبھی اسناد فعل الی غیر فاعل ہی، کبھی غیر فاعل کی طرف فعل کی نسبت کی جاتی ہے مجاز عقلی کے طور پہ۔ تو یہاں پہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ذبح کا حکم دیا تھا تو اس وجہ سے فدینا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے۔ عبارت کو یہاں سے سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی بھی تشریح ہوگی۔ لِأَنَّهُ تَعَالَى وَهَبَ لَهُ الْكَبْشَ لِيَفْتَدِيَ بِهِ وَهَا هُنَا إِشْكَالٌ وهو أنه لا يخلو إما أن يكون ما أتى به إبراهيم عليه السلام من بطحه على شقه وإمرار الشفرة على حلقه في حكم الذبح أم لا، فإن كان في حكم الذبح فما معنى الفداء، والفداء هو التخليص من الذبح ببدل، وإن لم يكن فما معنى قوله قد صدقت الرؤيا، وإنما كان يصدقها لو صح منه الذبح أصلا أو بدلا ولم يصح، والجواب أنه عليه السلام قد بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح، ولكن الله تعالى جاء بما منع الشفرة أن تمضي فيه، وهذا لا يقدح في فعل إبراهيم عليه السلام، ووهب الله له الكبش ليقيم ذبحه مقام تلك الحقيقة في نفس إسماعيل عليه السلام بدلا منه، وليس هذا بنسخ للحكم كما قال البعض، بل ذلك الحكم كان ثابتا إلا أن المحل الذي أضيف إليه لم يحل له الحكم على طريق الفداء دون النسخ، وكان ذلك ابتلاء ليستقر حكم الأمر عند المخاطب في آخر الحال على أن المبتغى منه في حق الولد أن يصير قربانا بنسبة الحكم إليه مكرما بالفداء الحاصل لمعرة الذبح مبتلا بالصبر والمجاهدة إلى حال المكاشفة، وإنما النسخ بعد استقرار المراد بالأمر لا قبله، وقد سمي فداء في الكتاب لا نسخا۔ تو اب یہاں سے اس کی تشریح کو آپ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے ان کا فدیہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمایا؟ تو ابھی آپ نے سماعت کیا، وَإِن كَانَ الْفَادِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام، اگرچہ کہ فدیہ دینے والے حضرت ابراہیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے واللہ تعالیٰ هو المفتدی منہ، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے فدیہ لیا گیا، فدیہ جس سے عطا ہوا، جس نے فدیے کو عطا کیا، جس نے فدیے کو عطا کیا، اللہ کی ذات وہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو اس کی نسبت کی گئی ہے یہ مجاز عقلی کے طور پہ یہ نسبت کی گئی ہے، یعنی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو واللہ تعالیٰ هو المفتدی منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس سے یہ فدیہ اللہ تعالیٰ سے عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فدیہ عطا کیا اور حضرت ابراہیم نے فدیہ دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو فدیہ عطا کیا اور آپ نے فدیہ دیا۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فدیہ دیا؟ کیوں؟ اس وجہ سے لِأَنَّهُ الْآمِرُ بِالذَّبْحِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ذبح کا حکم دیا ہے۔ لِأَنَّهُ تَعَالَى وَهَبَ لَهُ الْكَبْشَ لِيَفْتَدِيَ بِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دمبا، آپ کو تحفہ، وہب اللہ تعالیٰ نے دمبا آپ کو عطا کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے فدیہ دیں۔ وَهَا هُنَا إِشْكَالٌ، اب یہاں پہ ایک بحث ہے، خصوصاً طلبہ جو ہے توجہ سے اس کو سماعت کریں، عام طور پہ تھوڑا عبارت مشکل معلوم ہوتی ہے، اس کو توجہ سے سماعت کریں، اس کو حل کریں۔ وَهَا هُنَا إِشْكَالٌ، اور یہاں پہ ایک اشکال ہے، وہ کیا ہے؟ تو فرماتے وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونَ مَا أَتَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ من بطحه على شقه وإمرار الشفرة على حلقه في حکم الذبح أم لا۔ بہت بڑا اعتراض اور بہت بڑا اشکال ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں پہ دو حال سے خالی نہیں ہے بات، یہاں پہ بات جو ہے دو حال سے خالی نہیں۔ وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا ہے، عطا بھی، جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اما ان یکونا، یا تو وہ ہوگا، وہ کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، انہ لا یخلو، لفظی ترجمہ سماعت کرے، انہ لا یخلو کہ خالی نہیں ہے، اما یا تو، ان یکونا ہو، ما وہ چیز عطا بھی جس کو انجام دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چیزوں کو قربانی کے حوالے سے، فدیے کے حوالے سے جن چیزوں کو انجام دیا ہے وہ ہو۔ کیا چیزوں کو انجام دیا ہے؟
من بطحہ علی شقہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا ہے. ہاں، آپ نے حضرت اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. و امرار الشفرۃ علی حلقہ، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے حلق پہ یعنی جو چھری ہے اس کو آپ نے گزارا، اور چھری سے آپ نے کئی بار جو ہے حلق مبارک کو کاٹنے کی کوشش کی. تو یہ دو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ فی حکم الذبح عملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ان کے حلق پہ آپ نے چھری کو چلایا، ان کی گدی پہ آپ نے چھری کو چلایا. اگر حلق پہ جب چھری نہیں چل رہی تھی تو گدی پہ آپ نے چھری کو چلایا. یہ سارے چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے، اس کو ذبح مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گویا کہ آپ نے ذبح کیا یا نہیں کیا. فَإِن كَانَ فِي حُكْمِ الذَّبْحِ، اگر اتنی کوشش ذبح کرنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی، تو اتنی کوشش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کی جو کوشش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اگر اس کو ذبح کے حکم میں مانا جائے، فَإِن كَانَ فِي حُكْمِ الذَّبْحِ، اگر اس کو ذبح کے حکم میں مانا جائے، تو جب ذبح کا حکم اگر اس کو دے دیا جائے کہ بھئی ذبح ہو گیا، آپ نے جو بھی، یعنی ایک ذبح کرنے والا شخص سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ جو جو اس کو کرنا چاہیے، اپنی انتھک کوشش وہ کر چکا، اگر اس کو ذبح مان لیا جائے تو پھر فدیہ دینا اس کا مطلب کیا ہے؟ فدیہ کیوں دیا گیا جب ذبح ہو گیا؟ تو پھر دمبے کے ذریعے فدیہ کیوں دیا گیا؟ ان کے بدلے میں، کیونکہ فدیہ بدلے میں ہوتا ہے، فدیہ جو ہے بدلے میں ہوتا ہے. تو ذبح مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ذبح مانیں گے تو فدیے کی ضرورت کیا ہے؟ اور فدیہ مان رہے تو مطلب ہے کہ ذبح نہیں ہوا. تو فرماتے فما معنی الفدا، فدا کا مطلب کیا ہے؟ اور فدا کس کو بولتے ہیں؟ هو التخلیص من الذبح ببدل، ذبح کرنے سے چھٹکارا حاصل کرنا بدل کے ذریعے، کسی چیز کو بدل میں پیش کر کے ذبح کرنے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نام یہ جو ہے فدیہ ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ، اور اگر یہاں پہ ذبح نہیں ہوا اور فدیہ دیا گیا، ذبح نہیں ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور خواب میں آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو خواب میں آپ کو حکم دیا گیا، خواب میں آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، تو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خواب کو تم نے سچ کر دیا. تو خواب سچ اس وقت ہوگا جب آپ ذبح ہوں، اور ذبح آپ ہوئے نہیں. تو فرمات دو باتیں یہاں پر ہو گئی کہ اگر آپ کا یہ کوشش کرنا ذبح کے حکم میں ہو تو فدیے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا، ٹھیک ہے. اور اگر ذبح کے حکم میں نہیں ہے بولیں گے تو پھر آپ خواب کو سچ کریں یہ مطلب نہیں نکل سکتا، کیونکہ خواب اس وقت سچ ہوگا جب آپ حقیقت میں ذبح کریں. یہ سوال ہے، یہ اعتراض ہے یہاں پر. اب اس کا جواب علامہ نصفی آگے دیں گے. وَإِنَّمَا كَانَ يُصَدِّقُهَا لَوْ صَحَّ مِنْهُ الذَّبْحُ أَصْلًا أَوْ بَدَلًا. قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ اس وقت سچ ہوتا تھا. وَإِنَّمَا كَانَ يُصَدِّقُهَا، خواب کو آپ اس وقت سچ کرتے تھے. لَوْ صَحَّ مِنْهُ الذَّبْحُ، اگر حضرت ابراہیم کی طرف سے ذبح درست ہوتا، اصلاً یا تو اصالتاً ذبح آپ کرتے، او بدلاً یا آپ کی طرف سے کوئی اور ذبح کرتا. ذبح کوئی بھی کام کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ خود کریں یا کسی اور سے کرائیں. تو آپ خود کریں تو بھی کرنا بولتے ہیں اس کو، آپ کسی اور سے کرائیں تو بھی کرنا بولتے ہیں. جس طرح حج کے معاملے میں ہے کہ اگر حج کے لیے اگر کوئی آدمی بہت زیادہ ضعیف ہو جائے، مسائل آ جائیں، صحت ساتھ نہ دے، اور اس کے اوپر مالی لحاظ سے استطاعت والا ہو، اور وہ حج بدل کرانا چاہے، خود نہیں کر سکتا، کسی اور کو بھیجیں گا حج بدل کرنے، تو حج کرا کب بولیں گے اس کو؟ یا تو خود کرنا یا کسی اور سے کرانا. تو ذبح کرے اس وقت بولیں گے جب آپ خود کرنا یا کسی اور سے جو ہے کرانا، یا تو اصلاً اصالتاً ہونا یا بدلاً ہونا. تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولم یصح، یہ جو اشکال ہے یہ درست نہیں ہے. وَإِنَّمَا كَانَ يُصَدِّقُهَا لَوْ صَحَّ مِنْهُ الذَّبْحُ أَصْلًا أَوْ بَدَلًا وَلَمْ يَصِحَّ. فرماتے ہیں کہ خواب کو سچ کیا اس وقت کہا جا سکتا تھا کہ جب آپ سے ذبح کرنا یا تو اصالتاً درست ہو یا آپ کے طرف سے کسی اور نے ذبح کیا ہو. وَلَمْ يَصِحَّ، جبکہ ذبح تو ہوا نہیں، نہ اصالتاً ذبح ہوا، وَلَمْ يَصِحَّ، اور ہوا صحیح ہوا ہی نہیں، درست ہوا ہی نہیں، نہ اصالتاً آپ سے ذبح ہوا نہ بدل. لم یصح کی ضمیر جائے گی ادھر، لو صح منہ الذبح، ذبح کی طرف، ذبح آپ سے درست نہیں ہوا، ٹھیک ہے.
تو لم یصح یہ اس وقت صحیح ہوتا ہے جب آپ سے اصالتاً یا بدلاً ذبح صحیح ہو، ولم یصح اور ذبح آپ سے اصالتاً یا بدلاً صحیح نہیں ہوا. تو اس کا جواب کیا ہے اس اشکال اور اعتراض کا؟ تو اب آگے جواب دے رہے ہیں. والجواب انہ علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قد بدل وسعہ، آپ نے اپنی طاقت، جتنی طاقت صرف کرنا تھا آپ نے ساری طاقت صرف کر دی. وفعل ما يفعل الذابح، اور ذبح کرنے والا جتنی طاقت ہے لگا دی، پوری طاقت لگا دی. وفعل ما يفعل الذابح، اور ایک ذبح کرنے والا جو کر سکتا ہے سب آپ نے کر دیا. ولیکن اللہ تعالی جاء بما منع الشفرۃ ان تمضی فیہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیز کو وہاں پر پیدا کر دیا ان تمنع الشفرۃ، کہ شفرہ جو ہے، شفرہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حلق میں نافذ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا. ولیکن اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ جاء بما، اس چیز کو اللہ تعالیٰ لے کر آیا، بما منع، جس چیز نے روک دیا، الشفرۃ، چھری کو، ان تمضی فیہ، آپ میں نافذ ہونے سے. چھری جو ہے اپنا کام کرنے سے، چھری آپ کے گلے کو چیرنے، یعنی چھری کاٹنے سے، چھری کاٹ نہیں سکی، اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا. آپ کو جو کرنا تھا آپ نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی، پوری محنت آپ نے اپنی لگا دی، اور ذبح کرنے والا جو کر سکتا تھا سب آپ نے کر دیا، لیکن چھری کو آپ کے گلے میں، حلق میں نافذ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے روک لیا. وَهَذَا لَا يَقْدَحُ فِي فِعْلِ ابراہیم علیہ السلام، اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت پہ اور آپ کے کام میں کوئی عیب نہیں آتا ہے. یہ چیز آپ کے حضرت ابراہیم کے فعل کو کوئی عیب نہیں لگاتی ہے، کیونکہ آپ کو جو کرنا تھا آپ نے کر دیا. تو جو آپ کے بس میں تھا ذبح کرنے کے لیے سب آپ نے کر دیا، چھری آپ نے چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کو روک دیا. تو اس کے اعتبار سے قد صدقت الرؤیا، برابر ہے، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی آپ نے ذبح کرتے ہوئے دیکھا اور ذبح کرنے کی ساری کوشش آپ نے کر دی. تو وَوَهَبَ اللَّهُ لَهُ الْكَبْشَ لِيُقِيمَ ذَبْحَهُ مَقَامَ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ فِي نَفْسِ اسماعیل علیہ السلام بدلا منہ. اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا آپ کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دمبے کو عطا فرمایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دمبے کے ذبح کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان مبارک کے عوض میں اس کی حقیقت کے قائم مقام بنا دیں. وَوَهَبَ اللَّهُ لَهُ الْكَبْشَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دمبا عطا کیا، لِيُقِيمَ ذَبْحَهُ، تاکہ آپ اس دمبے کے ذبح کرنے کو قائم کر دیں. مقام تلک الحقیقت فی نفس اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان مبارک کی جو حقیقت ہے اس کی جگہ، اس کے قائم مقام، یعنی ہونا چاہیے تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونا چاہیے تھا، اس حقیقت کی جگہ دمبے کو جو ہے رکھ دیا گیا، اس کی جگہ دمبے کو قائم کر دیا گیا. بدلا منہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بدل کے طور پر. وَلَيْسَ هَذَا بِنَسْخٍ لِلْحُكْمِ، اور ایک بحث یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے حکم کو منسوخ کرنا نہیں ہے، فدیہ دینا جو ہے حکم کو منسوخ کرنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر بعد میں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، منسوخ. وَلَيْسَ هَذَا بِنَسْخٍ لِلْحُكْمِ، اور یہ حکم کو منسوخ کرنا نہیں ہے، كَمَا قَالَ الْبَعْضُ، جیسا کہ بعض لوگوں کی رائے ہے. بل ذالک الحکم کان ثابتا، بلکہ وہ حکم جو ہے ثابت تھا اپنی جگہ، ذبح کرنے کا جو حکم ہے وہ ثابت تھا، حکم اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن حکم کی اضافت جس محل کی طرف کی گئی وہ محل بدل گیا. ذبح کرنا یہ تو اٹل تھا اور ذبح ہوا، جانور ذبح ہوا، کیونکہ جانور کو حضرت اسماعیل کے قائم مقام کر دیا گیا بدلے کے طور پہ، فدیے کے طور پہ. الا ان المحل الذي اضيف الیہ، مگر یہ کہ وہ محل، وہ جگہ جس کی طرف حکم کی اضافت کی گئی، لم یحل له الحکم علی طریق الفداء دون النسخ، اس پر حکم جو ہے نازل نہیں ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کا محل تھے، لیکن حکم وہاں پر نازل نہیں ہوا. کس اعتبار سے؟ علی طریق الفداء، فدیے کے طور پر، یعنی اس محل میں نافذ نہیں ہوا بلکہ اس کی جگہ فدیہ دے دیا گیا، فدیے میں نافذ ہوا. تو حکم منسوخ تو نہیں ہوا، جس محل میں نازل ہونا تھا اس سے ہٹ کے اس محل کے بدل میں ایک محل رکھ دیا گیا، اس محل میں وہ حکم نافذ ہو گیا. دون النسخی، تو نسخ کا معاملہ تو ہے نہیں، یہ نسخ نہیں ہے. الا ان المحل الذي، مگر یہ کہ وہ محل الذي اضيف الیہ، جس کی طرف حکم کی نسبت کی گئی ہے، لم یحل له الحکم، حکم جو ہے اس پر نازل نہیں ہوا، وارد نہیں ہوا، اس میں حلول نہیں کیا، علی طریق الفداء، فدیے کے طور پر، فدیے کے طور پر، دون النسخی، نہ کہ نسخ کے طور پر. یعنی ایسا نہیں ہے
کہ ذبح کا جو حکم دیا گیا تھا وہ منسوخ ہو گیا اور پھر جو ہے دمبے کو ذبح کیا گیا، نہیں نسخ نہیں ہوا، اپنی جگہ حکم باقی تھا، جس محل کی طرف اضافت کی گئی بطور فدیے کے اس محل کو تبدیل کر دیا گیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ ابْتِلَاءً لِيَسْتَقِرَّ حُكْمُ الْأَمْرِ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ فِي آخِرِ الْحَالِ، اور یہ حکم کو منسوخ بھی وَكَانَ ذَلِكَ ابْتِلَاءً، اور یہ جو ہے ذبح کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے یہ ایک آزمائش تھی بہت بڑی۔ وَكَانَ ذَلِكَ، یہ جو حکم تھا یہ آزمائش تھی، لِيَسْتَقِرَّ حُكْمُ الْأَمْرِ، کہ امر کا جو حکم ہے وہ ثابت رہے مخاطب کے پاس آخری حالت تک، لاسٹ کنڈیشن، یعنی ذبح کرنے کے لیے جتنے کام کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے چھری کو گلے مبارک پر، حلق مبارک پر آپ نے چلا دیا، یہاں تک آخری حال تک یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو ان کو ذبح نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے لیے ایک جانور کے ذریعے جو ہے ان کا فدیہ دے دیا جائے گا۔ تو آخری وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کا معاملہ رکھا اور اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنا دی۔ ایسا نہیں ہوا کہ حکم کو بیچ میں ٹرن کر دیا گیا، فوری محل کو فوری میں تبدیل کیا گیا، لاسٹ اینڈنگ میں بالکل آپ اپنے بیٹے کے حلق مبارک پر یعنی چھری چلا چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ على ان المبتغى منه في حق الولد ان يصير قربانا بنسبة الحكم اليه، اب فرماتے ہیں علاوہ ازیں اور مزید بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ على ان المبتغى منه، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو مطالبہ تھا، جو چیز مطلوب تھی، مبتغى منہ جو چیز آپ سے طلب کی گئی تھی، منہ کی ضمیر حضرت ابراہیم کی طرف، علی ان المبتغى منہ، علاوہ ازیں یہ بھی بات ہے کہ حضرت ابراہیم سے جو مطلوب جو چیز تھی، فی حق الولدی، آپ کے بیٹے کے حق میں، آپ کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل کے حق میں جو چیز آپ سے مطلوب تھی وہ کیا تھی؟ ان یصیر قربانا، کہ حضرت اسماعیل قربان ہو جائیں، بنسبت الحکم الیہ، ان کی طرف حکم کی نسبت کی وجہ سے، ان کی طرف جو قربانی کی نسبت کی گئی تھی اس وجہ سے اصل آپ سے مطلوب یہ چیز تھی کہ آپ قربان ہو جائیں، لیکن کیسا ہو؟ مکرمم بالفدائی، لیکن آپ کو یہ جو حکم تھا اس میں یہ بھی چیز پوشیدہ تھی کہ آپ کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا جائے، فدیہ دے کر آپ کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا جائے۔ جو فدیہ کب ہوا؟ الحاصل لمعرۃ الذبح، فرماتے ہیں جو جانور تھا اس کے فدیے کے وقت، لمعرۃ الذبح پڑھیں یا لمعرۃ الذبح پڑھیں، معرہ بھی فدیے کو کہتے ہیں، تو ذبح کا جو فدیہ تھا اس فدیے کے حاصل ہوتے وقت جو کیفیت تھی اس کے ذریعے آپ کو اعزاز دیا گیا اور اس کا آپ کو ثواب عطا فرمایا گیا۔ مبتلم بالصبر والمجاہدۃ الی حال المکاشفۃ، اور صبر اور مجاہدے کے ذریعے آپ کو آزمایا گیا مکاشفے کی حالت تک، حالت انکشاف تک، یعنی انکشاف ہونے تک، حالت جو ہے منکشف ہونے تک آپ کو صبر اور مجاہدے کے حالات سے آزمایا گیا، کہ جب تک کہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ ذبح ہونا، دمبے کو ذبح ہونا ہے اور کہ حضرت اسماعیل کو ذبح ہونا نہیں ہے، اس وقت تک جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے سامنے، حضرت ابراہیم کے سامنے یہ چیز کو بتایا نہیں گیا، واضح نہیں کیا گیا۔ تو صبر اور مجاہدے سے آپ کو آزمایا گیا حالت مکاشفے کی حالت تک اور انکشاف کی حالت تک صبر و مجاہدے کا معاملہ کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں پھر اوپر سے اس کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطلوب یہ چیز تھی بیٹے کے حق میں کہ آپ قربان ہو جائیں، حکم کی آپ کی طرف جو نسبت ہوئی اس کے اعتبار سے، اور کیسا قربان ہو جائے، اور یہ اعزاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیے بغیر فدیے کے ذریعے حاصل ہو گیا، اور حالت انکشاف، حال مکاشفات تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو صبر اور مجاہدے کے ذریعے آزمایا گیا۔ وَإِنَّمَا النَّسْخُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْمُرَادِ بِالْأَمْرِ لَا قَبْلَهُ، اور اب فرماتے ہیں کہ نسخ کا جو معاملہ ہے یہ امر سے مراد کیا ہے؟ امر کی مراد ثابت ہونے کے بعد نسخ ہوتا ہے، لا قبلہ، اس سے پہلے نسخ نہیں ہوتا۔ نسخ کا معاملہ کیسا ہے؟ بعد استقرار المراد بالامر، امر کی کیا مراد ہے وہ ثابت ہونے کے بعد نسخ کا معاملہ ہوتا ہے، لا قبلہ، اس سے پہلے نسخ کا معاملہ نہیں ہوتا۔ وقد سمی فداء فی الکتاب لا نسخا، اور کتاب میں اس کو فدیہ کہا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کو فدیہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نسخ بھی نہیں فرمایا ہے۔ اور نسخ کب ہوتا ہے؟ عمل ہونے کے بعد، حکم پر عمل ہونے کے بعد نسخ ہوتا ہے، تو عمل ہوا ہی نہیں تو نسخ کیسا ہوگا؟ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نسخ نہیں تھا، حکم بدستور باقی تھا، لیکن جس محل کی طرف حکم کی اضافت کی گئی تھی وہ محل کو بطور فدیہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے حضرت
इब्राहीम पर आगे बाद में जो आने वाले हैं उन तमाम लोगों में हमने ये कलीमे को उनके लिए हमने छोड़ दिया, साबित कर दिया। ला वक़्फ़ अलैहि, फिल आखिरीन पे वक्फ़ नहीं करेंगे। लिअन्ना सलामुन अला इब्राहीम जो है वो तरकना का मफ़ूल बन रहा है, तरकना का मफ़ूल है सलामुन अला इब्राहीम। ये कलीमा इससे पहले भी जो है इसके बारे में गया था कि ये एराब महकी है, एराब हिकाई। एराब जो हिकाई होता है वहाँ पर जो है आमिल के एतबार से एराब नहीं होता है, तरकना का मफ़ूल होने के एतबार से उसका एराब सलामन होना चाहिए था, लेकिन वो सलामुन अला इब्राहीम है। तो मतलब ये है कि जो है ये एराब हिकाई है, सलामुन अला इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम पर सलामती हो। ये कलीमा अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आप पर साबित फरमा दिया है, और जितने आइंदा आने वाले हैं सब लोगों में अल्लाह ताला ने इस बात को डाल दी है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ये दुआ करते जाएंगे कि हज़रत इब्राहीम पर सलामती हो। ला वक़्फ़ अलैहि, इस पर वक्फ़ नहीं करेंगे, क्योंकि सलामुन अला इब्राहीम का जो जुमला है मफ़ऊल व तरकना का मफ़ऊल बन रहा है। कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम अच्छा सलूक करने वालों को बदला देते हैं, मुहसिनीन को हम इसी तरह बदला देते हैं। वलम यकुल इन्ना हुना कमा फी गैरिही, तो नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला देते हैं। अब यहाँ पर इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन ने बोले, इन्ना नहीं लाया गया जिस तरह के इससे पहले लाया गया था। वलम यकुल इन्ना, यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन्ना नहीं कहा, कमा फी गैरी, जैसा कि दूसरे मकाम पे दूसरी जगह किया कहा था। लिअन्नहु क़द सबक़ फी हाज़िहिल क़िस्सति, क्योंकि इस किस्से में पहले गुजर चुका है इन्ना का लफ्ज़। फस्तख़फ़ बितरहिही इक्तिफ़ाम बिज़िक्रिही मर्रतन अन ज़िक्रिही सानियतन, दूसरी मरतबा उसको जिक्र करने से पहली मरतबा जिक्र करने पे इक्तिफ़ा किया गया। फस्तख़फ़, और इससे तख़फ़ीफ़ को तलब किया गया ताकि तख़फ़ीफ़ हो जाए और अल्फाज का कम इस्तेमाल हो और माना अदा हो जाए। तो इस किस्से में इससे पहले इन्ना का जिक्र कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर नहीं किया गया। आगे अल्लाह फरमाता है इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक हज़रत इब्राहीम हमारे मोमिन बंदों में से हैं। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन, और हमने हज़रत इब्राहीम को बशारत दी, खुशखबरी सुनाई, बिइस्हाक़, हज़रत इसहाक़ की, नबिय्यन, नबुव्वत के, वो नबी होंगे इस हाल में कि हज़रत इसहाक़ नबी हैं, मिनस सालिहीन, और सालिहीन में से होंगे, नबी होंगे और सालिहीन में से होंगे। इस एतबार से हमने हज़रत इब्राहीम को हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी सुनाई है। हालुन मुक़द्दरतुम मिन इसहाक़, हालुन मुक़द्दरतुम मिन इसहाक़। तो अल्लाह नसफ़ी फरमाते हैं कि नबीयन जो कलिमा है ये जो है हाल मुक़द्दरा है इसहाक़ से, यानी जो है इसहाक़ इसका ज़ुलहाल है। वला बुद्द मिन तक़दीर मुज़ाफ़िन महदूफ़िन, और यहाँ पर एक मुज़ाफ़ को महज़ूफ़ मानना ज़रूरी है। ऐ वबश्शरनाहु, यानी हमने उनको बशारत दी, बिवुजूदी इसहाक़, हज़रत इसहाक़ के वजूद की, नबिय्यन मिनस सालिहीन, इस हाल में कि आपकी नबुव्वत होगी, आप नबी होंगे और आप सालिहीन में से होंगे। यानी क्या मतलब, बिवुजूदी इसहाक़ नबिय्यन, यानी बिअन यूजदा, यानी आप वजूद में आएंगे, इस हाल में आप वजूद में आएंगे कि आपकी नबुव्वत मुक़र्रर होगी, मुक़द्दरतन नबुव्वतुहु, आपकी नबुव्वत मुक़र्रर होगी, मुक़द्दर होगी आपके साथ। फ़ल-आमिलु फ़िल हालि अल-वजूदु, तो ये जो हाल है नबिय्यन, इसमें अमल करने वाला, ये जो है आमिल क्या है हाल का, तो फरमाते हैं वजूद जो इसहाक़ से पहले वो जो वजूद को महज़ूफ़ माना जा रहा है वो है। ला फ़िअलुल बिशारती, बिशारत बशरना का जो फ़िअल है वो इसमें अमल नहीं कर रहा है। मिनस सालिहीन, आप सालिहीन में से होंगे। हालुन सानियतुन, ये दूसरा हाल है। व वुरूदुहा अला सबील सनाई, और यहाँ पे जो मिनस सालिहीन जो कहा गया एक नबी के बारे में, नबी तो साले होते हैं, सालिहीन में से ही होते हैं, नेक लोगों में से ही होते हैं, फिर उनको नेक क्यों कहा गया, तो फरमाते हैं कि ये जो वारिद हुआ है सालिहीन में से, ये बतौर तारीफ़ के है, लिअन्न कुल्ल नबिय्यिन लाबुद्द अन यकून मिनस सालिहीन, क्योंकि हर नबी के लिए ज़रूरी है कि वो सालिहीन में से हों। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझे कि हाल मुक़द्दरा, यहाँ पे एक लफ्ज़ आया हाल मुक़द्दरा, तो नबिय्यन जो कलिमा है ये हाल मुक़द्दरा होगा। तो हाल मुक़द्दरा किसको कहते हैं, उसकी तारीफ़ आप जहन में बिठाएं कि जिसके मज़मून का हुसूल उसके आमिल के मज़मून के हुसूल के बाद में आए, उसको कहते हैं हाल मुक़द्दरा। हाल मुक़द्दरा का मतलब यानी वहाँ पे तकदीर मानना पड़ता है, बात एतबार करना पड़ता है, यानी हाल का जो मजमून है। जैसे देखिए अभी इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है नबी होंगे, तो आप अभी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का वजूद भी नहीं हुआ, नबी की बात कैसे की जाएगी, अभी तो बशारत की बात हो रही। हमने हज़रत इब्राहीम को इसहाक़ की बशारत दी, अभी आप पैदा ही नहीं हुए
اور آپ کا وجود ہی نہیں ہوا تو نبی کیسے؟ تو نبیین جو بولا جا رہا ہے یہ جو حال ہے اس کا زمانہ بعد میں ہوگا، اور پہلے جو ہے بشارت کا زمانہ، بشارت جو بشارت دی گئی یہ مضمون ہو گیا۔ تو عامل کا جو مضمون ہوتا ہے، عامل کے مضمون کا حصول، عامل کا اس کا یعنی اس حال کا جو عامل ہوتا ہے، تو عامل کون ہے یہاں پہ؟ اب ایک بات یہ ہے کہ عامل کون ہے؟ بشارت عامل ہے، تو آپ یہ بھی سماعت کر چکے بشرنا عامل نہیں ہے، اس کے اندر کیا عامل ہے؟ وجود عامل ہے۔ کیا عامل ہے؟ وجود عامل ہے، یعنی پہلے اسحاق علیہ السلام کا وجود ہوگا، بعد میں نبوت آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو عامل کا جو مضمون ہے، عامل کا جو مضمون ہے وجود اسحاق، یہ پہلے ہوگا، پھر بعد میں اس کا حال کا جو مضمون ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو حال مقدرہ کا مطلب کہتے ہیں، حال مقدرہ اس حال کو کہتے ہیں جس کے مضمون کا حصول عامل کے مضمون کے حصول کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی نبوت کا جو معاملہ ہے پہلے آپ کے وجود کے بعد ہوگا، تو وجود آپ کا عامل ہے، وجود عامل ہے، اور نبیین جو ہے یہ حال مقدرہ ہے۔ جیسے کئی مثالیں اس کی ہے، جیسے کہ ادخلوها خالدین، تم اس میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہو۔ تو خلود جو ہے ہمیشہ رہنا، یہ دخول کے ساتھ ملا ہوا تو نہیں ہو سکتا، داخل ہونا الگ چیز ہے، ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہنے کا زمانہ جو ہے بعد کا ہے، اور داخل ہونے کا زمانہ موجودہ زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دخول یعنی عامل کا جو مضمون ہے وہ پہلے ہوگا، اور حال کا جو مضمون ہے وہ بعد میں ہوگا، اس کا زمانہ تھوڑا بعید ہوگا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراشتے ہو، بیوتا، اور تراش کے ان کو گھر بناتے ہو۔ تو جو پہاڑ ہے لا یکون بیتن فی حال النعت، جب تک کہ اس کو تراشا نہ جائے، تراشنے کی حالت میں وہ جو ہے گھر تو نہیں ہوتا، پہلے تراشا جاتا ہے بعد میں گھر بنایا جاتا ہے۔ پہلے پہاڑ کو تراشا جائے گا، اس کے بعد گھر بنایا جائے گا۔ جس وقت تراشا جا رہا ہے اس وقت تو وہ گھر نہیں ہے، جس وقت پہاڑ کو تراشا جا رہا ہے تو پہاڑ کو تراشنا یہ مضمون پہلے ہوگا، اور گھر بنانا یہ مضمون بعد میں ہوگا۔ تو حال مقدرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مضمون کا حصول اس کے عامل کے مضمون کے حصول کے بعد ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو توجہ سے ذہن میں بٹھائیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی۔ بارکنا علیہ، ہم نے ان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق دونوں پر ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ ای افضنا علیہما برکات الدین والدنیا، یعنی ہم نے ان دونوں پر دین و دنیا کی برکتوں کو ہم نے نازل کیا، ان دونوں پر دین و دنیا کی برکتوں کو نازل فرمایا۔ اس کی بھی عبارت آپ سن لیں، اس کے بعد ترجمہ میں کروں گا۔ وقیلا بارکنا علی ابراہیم فی اولادہ وعلی اسحاق بان اخرجنا من صلبہ الف نبی اولہم یعقوب وآخرہم عیسیٰ علیہ السلام ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، مؤمن وظالم لنفسہ کافر مبین ظاہر او محسن الی الناس وظالم على نفسه بتعديه عن حدود الشرع وفيه تنبيه على أن الخبث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر، فقد يلد البر الفاجر والفاجر البر، وهذا مما يهدم أمر الطبائع والعناصر، وعلى أن الظلم في أعقابهما لم يعد عليهما بعيب ولا نقيصة، وأن المرء يعاب بسوء فعله ويعاقب على ما اجترحت يداه لا على ما وجد من أصله أو فرعه۔ ومن ذریتہما وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں پر، علیہم السلام دونوں پر برکتیں نازل فرمائی۔ افضنا علیہما، ہم نے ان دونوں پر دین اور دنیا کی برکتوں کو نازل فرمایا۔ وقیلا، اور بعض حضرات کا دوسروں کا یہ قول ہے، یہ کہا گیا بارکنا علی ابراہیم فی اولادہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برکت کا معاملہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے اولاد میں برکت نازل فرمائی۔ اور وعلی اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام پہ برکت کا مطلب بین اخرجنا من صلبہ الف نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ برکت کا معاملہ یہ ہوا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی پشت سے 1000 نبیوں کو پیدا کیا،
1000 نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں 1000 انبیاء پیدا ہوئے. سب سے پہلے آپ کی ذریت میں جو نبی بنے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں, حضرت یوسف کے والد, اور سب سے آخری جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو یہی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبوت حضرت اسماعیل حضرت اسحاق میں منتقل ہوئی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں پھر کوئی نبی نہیں آئے حضور پاک علیہ السلام کے آنے تک, اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں 1000 انبیاء آ گئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں 1000 انبیاء آ گئے, سب سے پہلے یعقوب اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ. پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بھیجا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں بھیجا. تو یہ یہودیوں کو یہ بہت بڑا حسد تھا ان کو کہ آخری پیغمبر جو آنے والے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی حضرت اسحاق کی ذریت میں جائیں, ان کے قبیلے میں آئیں. وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں آئے. تو بہت بڑا حسد کا معاملہ ان کے لیے تھا. تو یہ بھی ان وجوہات میں سے جن کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کفار مکہ نے, مشرکین نے, یہودیوں نے نہیں مانا. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں پیدا ہوئے. تو عزیزان محترم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف آپ دیکھیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں 1000 انبیاء آپ کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, وہیں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں کسی کو نبی اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. تو کہیں اسماعیل ذبیح اللہ, اتنا بڑا حضرت اسماعیل کا مقام تھا, تو پھر کیسے یہ سمجھا جاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو پیدا کیا جو سارے انبیاء میں سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ. حضرت اسحاق کی ذریت میں اللہ نے 1000 نبی دیے, تو حضرت اسماعیل کی ذریت میں ایک ایسا نبی اللہ نے پیدا فرمایا کہ نبوت کو جس پہ ناز ہے, رسالت کو جس پہ ناز ہے, اور سارے انبیاء کے سردار اور سلطان جو نبی ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا, اور ان دونوں کی ذریت سے محسن وظالم لنفسه مبین. حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی ذریت سے کئی لوگ آئے وجود میں دنیا میں, ان میں محسن بھی ہے یعنی ایمان لانے والے بھی ہیں, محسن سے مراد یہاں پہ مومن ہیں. وظالم لنفسه, اور بعض وہ بھی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, کافر بھی ہیں. مبین, ظاہری طور پہ بالکل کھلم کھلا کفر کرنے والے بھی ہیں. یا پھر جو ہے محسن کا مطلب محسن الی الناس, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بھی ہیں. اور محسن الی الناس, یا جو ہے یا تو اور حضرت ابراہیم حضرت اسحاق دونوں کی ذریت سے محسن ہوں گے ظالم ہوں گے. تو محسن اور ظالم کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک تفسیر علامہ نصفی نے کی, محسن کا مطلب مومن بھی ہوں گے, اور ظالم کا مطلب کافر بھی ہوں گے, اور کھلم کھلا کفر کرنے والے ہوں گے. اور محسن الی الناس, یا محسن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذریتوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وظالم علی نفسہ, اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے آپ پہ ظلم کریں گے. کیسا کریں گے ظلم؟ بتعدیہ عن حدود الشرعی, شریعت کے جو حدود ہیں اس کو پھلانگ کر, اس سے آگے بڑھ کے, اس سے تجاوز کر کے ظلم کرنے والے ہوں گے. اب یہاں پر اس کے آگے بڑھ کے وفیہ تنبیہ علی ان الخبث والطیب لا یجری امرہما علی العرق والعنصر. اب یہاں پہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ ایک اہم نکتہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں, کہ اس میں اس آیت مبارکہ میں اور اس میں اس بات کی تنبیہ ہے علی ان الخبث والطیب, کہ آدمی کی خباثت, اس کا برا ہونا, بد ہونا, اور والطیب آدمی کا طیب اور اچھا ہونا. آدمی کی خباثت ہے اور ایک اچھا, کیونکہ بات کس کی گئی اوپر؟ حضرت ابراہیم حضرت اسحاق انبیاء کی بات کی گئی, اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کے بارے میں فرما رہا ہے ان کی ذریت میں سے مومن بھی پیدا ہوں گے, کافر بھی پیدا ہوں گے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بھی پیدا ہوں گے, برے بھی پیدا ہوں گے. تو وفی تنبیہ, اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ خباثت جو ہے, خبث ہے, اور طیب اچھے اوصاف ہیں, برے اوصاف ہیں, بدبختی ہے اور سعادت ہے, گندگی ہے اور اچھا پن ہے, یہ جو اوصاف ہیں لا یجری امرہما علی العرق والعنصر. اس میں اس بات کی طرف تنبیہ ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے, خباثت کا معاملہ, اچھا ہونا خراب ہونا, اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرق پر, خاندانوں پر, رگوں پر, خون پر, اور عنصر پر, جو عناصر, جو مٹی جس سے آدمی بنتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں فقط یلد البر والفاجر. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک آدمی ہے فاجر کو پیدا کرتا ہے, جس طرح کہا جاتا ہے ولی کے پیٹ میں ایک شیطان پیدا ہو گیا. یہ محاورہ نہیں ہے, یہ بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک حقیقت بات ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ بہت بڑا متقی, پرہیزگار, عادل, انصاف پسند, بہت اس کے اندر کمالات اور محاسن اس کے اندر ہوتے ہیں, اور بیٹے کو دیکھے تو کوئی اس کے اندر کوئی صفت نظر نہیں آتی. تو کبھی نیک آدمی فاجر کو پیدا کرتا ہے, اور کبھی باپ انتہائی فاسق, فاجر,
بد کردار ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، اور بیٹا انتہائی نیک نکلتا ہے. والفاجر البرہ، نیک بد کو پیدا کرتا ہے، بد نیک کو پیدا کرتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا تعلق کسی شخص سے اللہ تعالیٰ نے موقف نہیں رکھا، یہ خدا کی توفیق پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نیک کا بیٹا نیک ہوگا، نیک کا بیٹا بد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ بد کا بیٹا بد ہوگا، بد کا بیٹا نیک بھی ہو سکتا ہے. تو نیکی بدی یہ خدا کی توفیق ہے، یہ ان کے رگوں کے معاملات پہ، ان کے خون کے معاملات پہ، ان کے نسل کے معاملات پہ، ان کی ذریت کے معاملات پہ یہ چیزیں موقوف نہیں ہیں. وَهَذَا مِمَّا يَهْدِمُ أَمْرَ الطَّبَائِعِ وَالْعَنَاصِرِ، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے، یہ بات، یہ آیت وغیرہ جو ڈھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں طبیعتوں کے معاملات کو، عناصر کے معاملات کو. عناصر جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں، طبیعتیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، بس اوقات طبیعتیں دیکھ کر، گندگی دیکھ کر بعض کج فہم لوگ کہہ دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس کے اصول میں اس طرح معاملہ ہوگا جو اس کے اندر آیا ہے، اور اس کا باپ اس طرح ہوگا، اس کی ماں اس طرح ہوگی جس کی وجہ سے یہ خباثت اس کے اندر آئی ہے. اس طرح اولاد کی وجہ سے ماں باپ پہ لوگ الزام لگاتے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے اولاد پہ لوگ الزام لگاتے ہیں. تو علامہ نصفی فرما رہے ہیں طبائع اور عناصر، طبیعتوں کا اور عناصر کا جو معاملہ ہے یہ اس سے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ أَنَّ ظَالِمَ، اور یہ علاوہ ازیں یہاں پر یہ بھی بات ہے، أَنَّ الظُّلْمَ فِي أَعْقَابِهِمَا لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِمَا بِعَيْبٍ وَلَا نَقِيصٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، ان کی ذریت میں اللہ تعالیٰ محسن پیدا کرے گا، مومن پیدا کرے گا، ظالم پیدا کرے گا، ظلم کرنے والے پیدا کرے گا، کافران بھی آئیں گے اور بعض گناہ گار بھی آئیں گے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے بھی آئیں گے. تو ان کی پشتوں میں، ان کے اولاد میں ظالموں کا آنا، ظلم کا ہونا، اس سے ان کی ذات میں کوئی عیب اور نقص لازم نہیں آتا ہے. لم یعود علیہما، ان کے اوپر جو ہے اس سے کوئی عیب اور اس سے کوئی نقص ان کے اوپر لازم نہیں آتا ہے. اور پھر علامہ نصفی مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس لیے عیب لازم نہیں آتا. وَأَنَّ الْمَرْءَ يُعَابُ بِسُوءِ فِعْلِهِ، کہ کسی بھی شخص کو جو عیب لگایا جاتا ہے اس کے خود کے فعل کی وجہ سے، وہ جو خود برا کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کو عیبدار کیا جاتا ہے. وَيُعَاقَبُ عَلَى مَا اجْتَرَحَتْ يَدَاهُ لَا عَلَى مَا وُجِدَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ، اور اس کو سزا دی جاتی ہے اس بنیاد پر جو اس کے ہاتھوں نے کیا، یعنی اس نے جو جرم کیا اس کی وجہ سے اس کو سزا دے دی. کبھی ایسا سنا گیا ہے کہ اس کے باپ نے جو ہے یہ فلاں کام کیا تھا جس کی وجہ سے بیٹے کو سزا دی جا رہی ہے، یا بیٹے نے یہ کام کیا تھا باپ کو سزا دی جا رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. لا علی ما وجد من اصلہ و فرعہ، اس کے اصول میں جو چیزیں پائے گئے اس کی وجہ سے سزا نہیں دیتے، اس کے فروع میں جو چیزیں پائے جائیں گی، اس کے اولاد میں جو چیز پائی جائیں گی اس کی بنیاد پہ سزا نہیں ہوتی. تو سزا کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ اس کے سوء فعل پر، اس کے برے کام پر، اور اس کے ہاتھوں نے جو کیا ہے اس پر سزا ہوتی ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.